بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبند کا ایک مولوی امتیاز پالموی کئی دنوں سے یہ مسلسل اپنے جھوٹ اور دھوکے بازی کے ذریعے سے سنی عوام کو، اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کتابوں میں لکھی ہوئی عبارتوں کی غلط ترجمانی کرتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ابھی اپنی پچھلی بھی ایک ویڈیو میں نے اس کو ایکسپوز کیا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ اس کو ابھی ٹھیک طرح سے اردو عبارتیں سمجھنا بھی نہیں آتا۔ تو جس شخص کو اردو عبارت بھی ٹھیک طرح سے سمجھنا نہ آتا ہو اسے کوئی عالم کیا کہے گا۔ اپنی دوسری ایک ویڈیو میں اس مولوی امتیاز پالموی نے ایک دعویٰ کیا کہ اہل سنت لوگ اس پر الزام دیتے ہیں، یعنی دیوبندیوں پر الزام دیتے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں وہ شیطان اور ملک الموت کے علم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ مانتے ہیں، جبکہ حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ دیوبندی ایسا ہی مانتے ہیں۔ مگر اس نے کہا، امتیاز پالموی نے کہا کہ ان کے اوپر یہ الزام ہے، یعنی کہ یہ ایسا نہیں مانتے۔ خود ان کی ویڈیو آئیے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور شیطانی ذہن والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ دیوبندیوں کے نزدیک شیطان کا علم زیادہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ علماء حق، علماء دیوبند ایسا سوچنے والے، ایسا سمجھنے والے، ایسا لکھنے والے، ایسا بولنے والے کو بھی وہ گستاخ سمجھتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ تو ویڈیو آپ نے سن لی۔ اس ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم ملک الموت اور شیطان کے علم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ مانتے ہیں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بلکہ علماء دیوبند کے نزدیک ایسا کہنے والا، ایسا لکھنے والا اور ایسا بولنے والا شخص گستاخ ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا بولتا ہے یا لکھتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، تو ایسا کہنے والا شخص، ایسا بولنے والا شخص اور ایسا لکھنے والا شخص دیوبند کے نزدیک کافر ہے۔ یہ دعویٰ امتیاز پالموی نے کیا۔ تو آئیے اس کے دعوے میں کتنی سچائی ہے میں خود آپ کے سامنے دیوبند کی کتاب سے دکھاتا ہوں کہ اس کے اس قول کے مطابق، اس کے اس فتوے کے مطابق خود دیوبند کے اکابر کافر ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں ان کی کتاب سے آپ کو وہ عبارات پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے براہین قاطعہ۔ اس کو لکھنے والے دیوبند کے بہت بڑے مولوی خلیل احمد سہارنپوری ہیں، اور یہ کتاب دیوبند کے مجدد رشید احمد گنگوہی کے حکم پر لکھی گئی ہے، اور رشید احمد گنگوہی سے پوری طرح سے اپرووڈ بھی ہے، یعنی کہ اس کتاب کو حرف بہ حرف رشید احمد گنگوہی نے پڑھ کر کے اپروو بھی کیا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ اس کتاب میں جتنی بھی عبارتیں ہیں ان کا کریڈٹ جتنا خلیل احمد سہارنپوری کو جاتا ہے اتنا ہی رشید احمد گنگوہی کو بھی جاتا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 122 پر وہ لکھتے ہیں، الحاصل شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص ہے؟ یعنی کہ اس کتاب میں خلیل احمد سہارنپوری یہ لکھتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کا جو علم ہے اور ان کے علم کی جو وسعت ہے کہ ان کا علم جو بہت زیادہ ہے، اس کی وسعت نص سے ثابت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ علم کسی نص سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وسعت کون سی نص سے ثابت ہے۔ یعنی دیوبند کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ کہیں کسی نص سے ثابت نہیں ہے، جبکہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا جو علم ہے، ان کی جو وسعت ہے وہ نص سے ثابت ہے۔ تو یہ دیوبند کی عبارت ہے، اور اس کے آگے کیا لکھتے ہیں وہ بھی سنیے۔ تمام مخلوق کا علم مجازی ذلی کے قدرت عطا کی حق تعالیٰ کی طرف سے مستفاد ہے، پس اعلیٰ علیین میں روح مبارک علیہ السلام کی تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر ہو چہ جائے کی زیادہ۔
وجہ اس کی اوپر ذکر کی ہوئی ہے اور قیاس سے اس کا اس بات جہل ہے۔ یعنی کہ آگے یہ صاف طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک اعلیٰ علیین میں ہے، اور اگرچہ وہ مقام و مرتبے میں ملک الموت سے زیادہ ہیں، مگر اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا علم یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ملک الموت کے برابر ہو، چہ جائے کہ زیادہ، یعنی کہ زیادہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ان کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ عبارت خود دیوبند کی کتاب سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ دیوبند کے نزدیک صاف طور پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک الموت کا یا شیطان کا جو علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کا علم نص سے ثابت ہے، اور دیوبند کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے لیے کوئی نص نہیں ہے۔ اور اس کے آگے دیوبندیوں نے صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام و مرتبے میں ملک الموت سے زیادہ ہیں، مگر اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ آپ علم کے معاملے میں ملک الموت کے برابر ہوں، زیادہ ہونا تو پھر دور کی بات ہے۔ تو جیسا کہ امتیاز پالموی نے کہا تھا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ملک الموت سے کم کہے، ہم اس کو کافر کہتے ہیں، ایسا لکھنے والے کو، ایسا بولنے والے کو اور ایسا ماننے والے کو۔ تو ہم نے آپ کے سامنے یہ دکھا دیا کہ دیوبند کے اکابر نے یہ بات صاف طور پر لکھی ہوئی ہے کہ ملک الموت کے علم کے برابر بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اور زیادہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ کتاب میں تھوڑی سی گاڑھی اردو لکھی ہوئی ہے تو میں نے اس کو آسان کر کے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اچھی اردو بھی سمجھ لیتے ہوں گے، تو ان پر یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ ہم نے جو ایکسپلین کیا ہے وہ بالکل اسی کتاب کے مطابق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم کسی نص سے ثابت نہیں ہے، جبکہ شیطان اور ملک الموت کا علم دیوبندیوں کے نزدیک نص سے ثابت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام و مرتبے میں چاہے ملک الموت سے افضل ہیں، لیکن ان کا علم ملک الموت کے برابر نہیں ہے، اور ان سے زیادہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو جیسا کہ امتیاز پالموی نے کہا تھا کہ ایسا کہنے والا، ایسا ماننے والا اور ایسا لکھنے والا شخص دیوبند کے نزدیک کافر ہے، تو امتیاز پالموی کے اس فتوے سے دیوبند کے جو بڑے امام ہیں خلیل احمد سہارنپوری اور دیوبند کے مجدد ہیں رشید احمد گنگوہی، امتیاز پالموی کے فتوے سے یہ دونوں لوگ کافر ہوئے۔ اب باقی یہ فیصلہ ہم عوام پر چھوڑتے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ملک الموت کا علم ہے، اور شیطان کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، تو جس گروہ کا، جس فرقے کا یہ عقیدہ ہو وہ بھلا مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھلی توہین نہیں ہے؟ اب اگر امتیاز پالموی اپنے قول میں سچا ہے تو اسے چاہیے کہ کھل کر کے یہ اعلان کرے کہ ایسا لکھنے والے خلیل احمد سہارنپوری اور رشید احمد گنگوہی یہ کافر ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔